بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جوانی اور جالوت کو غلیل سے جہنم واصل کرنے کا واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیا تھا. اس جنگ کے بعد طالوت نے آپ علیہ السلام سے دشمنی کیوں مول لی، کیسے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نبوت و بادشاہت عطا کی، یہ سب جاننے کے لیے آج کی اس اہم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس خوبصورت اسلامی موضوع کی جانب. ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کی غلیل سے نکلنے والے پتھروں نے جالوت کا سر پاش پاش کر دیا. جالوت جو خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھتا تھا، اس کے دعووں کا پول کھلنے میں لمحہ بھر بھی نہ لگا. فلسطینی فوج اچانک بازی پلٹتے دیکھ کر سراسیمگی کا شکار ہوئی. خود بنی اسرائیل بھی نہ جان پائے کہ اس ایک لمحے میں کیا ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور ایک نئی قوت کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کیا. طالوت نے اپنا وعدہ نبھایا، آدھی سلطنت عطا کی اور بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی. تمام بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری اور عدل و انصاف کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے. حکومت کے نظم و نسق میں بہتری کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اصول و ضوابط تشکیل دیے جو مملکت کی مضبوطی اور عوام کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتے تھے. عوام جان گئے کہ اب انہیں جو حکمران میسر آیا ہے وہ ان کا خیر خواہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت، اعلیٰ انتظامیہ اور دانش مندی خود طالوت کی نگاہوں میں بھی کھٹکنے لگی. طالوت نے آپ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اس کے اپنے بیٹے یوتن کی وجہ سے ناکام ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ احسان فراموشی کا مرتکب ہو رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بہت افسوس ہوا. ان کی بیوی انیا بھی باپ کی اس حرکت سے شرمندہ ہوئی تھی. اس نے آپ کے دل سے افسوسناک صورتحال کو مٹانے کی کوشش کی. آپ علیہ السلام وقتی طور پر راضی ہو گئے، لیکن آپ جان چکے تھے کہ یہ سلطنت اور بادشاہت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. ایک روز آپ علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گمنامی کی زندگی میں قدم رکھا. بنی اسرائیل اپنے بادشاہ کی اس حرکت سے ناراض تھے. طالوت کی بادشاہت ختم ہوئی تو بیٹے یوتن نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی. انیا بھی آپ کی جدائی کے صدمے سے جاں بر نہ ہو سکی. معزز دوستو، بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی تلاش میں سرگرداں تھے. آخر انہوں نے آپ علیہ السلام کو پا لیا. ان کے مجبور کرنے پر آپ علیہ السلام ان کی سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنے پر راضی ہوئے. دین اور دنیا کے کاروبار ساتھ ساتھ چلنے لگے. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی صلاحیت اور استعداد سے بڑھ کر ذمہ داریاں نہیں سونپتا، لیکن جو اہل ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دی گئی امانتوں کا بار نہایت خندہ پیشانی سے اٹھاتے ہیں اور خود کو ان ذمہ داریوں کا اہل ثابت کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ انعام و اکرام بھی ظرف کے مطابق ہی عطا کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کی طرف سے سونپی گئی نبوت اور بادشاہت کی ذمہ داریوں اور اس کی عطا کی گئی نعمتوں پر ہمیشہ رب ذوالجلال والاکرام کے شکر گزار رہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ مصروف عمل رہے. آپ علیہ السلام کی حکمت و دانائی کے سبب آپ علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی. آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے. آپ کا سلسلہ نسب 11 پشتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے حلیے، شکل و صورت اور کردار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت انتہائی مسحور کن تھی. حسین و متناسب خد و خال کی بنا پر دیکھنے والوں کو بھلے لگتے، پھر سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں متاثر کرتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے، بعض مقامات پر مختصراً اور بعض جگہ تفصیل سے. چنانچہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمل، سورۃ السبا اور سورۃ سواد میں آپ علیہ السلام کے حالات و واقعات اور رشد و ہدایت کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے. سورہ سواد کی آیت نمبر 20 میں بیان ہے، اور ہم نے اس داؤد علیہ السلام کو مضبوط ملک عطا کیا اور حکمت سے نوازا اور حق و باطل کے فیصلے کی قوت عطا کی. ناظرین گرامی، عام نبیوں اور رسولوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے.
حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نسبت اور بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان شخص کو بخشتا ہوں۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا، آپ بھول گئے، آپ نے اس قدر عمر کا حصہ اپنے ایک بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا ہے۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات پر اس دنیا میں آنے والے بیشتر ہی انعامات و کرام کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے خود کو ان نعمتوں کا اہل ثابت کیا۔ آپ کے ذمہ رسالت و نبوت اور حکومت و سلطنت ہر دو فرائض تھے۔ نظام حکومت و سلطنت کو درست انداز میں چلانے کے لیے شعور و ادراک کے ساتھ ساتھ شجاعت و جرأت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بھی آپ علیہ السلام کو عطا کیے ہیں۔ آپ کے عہد میں فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی جانب سے دیے گئے احکامات پر پورے طور سے عمل پیرا رہے، کیونکہ خدا کی ہدایت تھی کہ چونکہ ہم نے آپ علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اس لیے آپ کا بنیادی کام حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور اس کام کے لیے خواہشات نفسانی کو رد کرتے ہوئے یوم حساب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا، یعنی امور سلطنت کی بجا آوری میں امانت و دیانت کا لحاظ رکھنا اور خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھنا لازم ٹھہرا۔ جب نظام سلطنت خدا کے احکامات کے مطابق چلایا جا رہا ہو، وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، تو آپ علیہ السلام کی ہیبت، رعب و دبدبہ اور شان و شوکت سے انکار ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کیے گئے فیصلوں سے انحراف کی جرأت جن و بشر میں سے کسی کو بھی نہیں تھی۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ایک اہم واقعہ بھی پیش کرتے چلے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر ایلیا دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کے صبر کا امتحان لینے کی غرض سے ان پر یہ پابندی لگائی کہ وہ ہفتے کے تمام دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں سوائے ہفتے کے دن کے۔ شہر والوں کے لیے یہ شرط معمولی تھی، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مچھلیاں تو بہت ہوشیار ہیں۔ ہفتے کے 6 دن مچھیرے جال لگائے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کسی کے جال یا کانٹے میں ایک مچھلی بھی نہیں پھنستی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئے، کھانے کو نہ بیچنے کو مچھلی ہاتھ آتی۔ ان کی حالت روز بروز بری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شہر ایلیا کے دانا بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک حل ڈھونڈ نکالا۔ اب ہر جمعے کی شام وہ ساحل پر گڑھے کھود ڈالتے اور دریا تک نالیاں بنا لیتے۔ ہفتے کے روز مچھلیاں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں آ کر پھنس جاتی۔ ماہی گیر نالیاں بند کر دیتے اور اتوار کو انہیں پکڑ کر کھاتے اور فروخت کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک یہ نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ نے چونکہ انہیں چھوٹ دی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے حق سمجھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ احکامات الہی کی نافرمانی بلکہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش، مقصد صرف ذاتی فائدہ حاصل کرنا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام سے حد سے بڑھ گئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مچھلی کے گوشت نے ان کے پیٹ میں ایسی اذیت ناک صورت پیدا کی کہ ان کی جلد نے بندروں کی کھال کی شکل اختیار کی اور ان کی صورتیں بندروں کی شکل میں بدل گئی، لیکن اس طرح کہ ہر مرد، عورت اور بچہ پہچانا جاتا تھا کہ کون ہے۔ بوڑھے لوگ سور کی شکل میں دکھائی دینے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری قوم 3 دن کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہوئی۔ ایک صفت اور بھی ایسی تھی کہ جس کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے، 1/3 رات عبادت کرتے اور پھر رات کے 6 حصے میں سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے تھے،
اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جاتا تو فرار اختیار نہ فرماتے تھے۔ بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادات سے لگاؤ اس قدر تھا کہ ان کی شعوری کوشش تھی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں وہ خود یا ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول رہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں وہ یا ان کے گھرانے کا کوئی فرد مصروف عبادت نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی نظام الاوقات مرتب کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں احساس فخر جاگا اور اپنی اور اپنے گھرانے کی عبادت گزاری پر خوش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توفیق عبادت بھی میری ہی عطا کی ہوئی ہے، میری مدد شامل نہ ہو تو یہ تیرے بس میں نہیں۔ پھر ایسا ہوا بھی کہ ایک دفعہ جب آپ اپنے نظام الاوقات کے مطابق عبادت میں مصروف تھے اور آپ کے خاندان کے کسی اور فرد کی عبادت کا وقت نہ تھا، آپ کی عبادت گاہ میں ناگاہ 2 اشخاص دیوار پھاند کر آ گئے۔ آپ علیہ السلام گھبرا گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس صرف 1 ہے۔ یہ زبردستی مجھ سے میری دمبی لینا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تجھ سے مانگتا ہے، بے شک ظلم کرتا ہے۔ یہ وقت آپ علیہ السلام کی عبادت کا تھا، نہ کہ عدالت لگانے کا۔ آپ علیہ السلام نے صرف مدعی کا بیان سنا اور فیصلہ سنا دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مقدمہ معمولی نوعیت کا تھا، سبھی جانتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ پھر اتنا اہم بھی نہ تھا کہ فریق دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں آ گئے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو آپ علیہ السلام کا امتحان لینے آئے تھے۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 25 میں بیان ہے، اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے، اس کا تذکرہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے، اور اسلامی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ دیکھنے کے لیے اسلامک ہب نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔